الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ مقصد زندگی ہے جو اس زندگی کو پیدا کرنے والا بتا رہا ہے۔ کچھ مقاصد زندگی وہ ہیں جو ہم نے خود طے کر لیے ہیں۔ ہم نے یہ کیا طے کر لیا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے اور عیاشی کرنے کے لیے، یا ضروریات کی تکمیل کے لیے مکان بنائیں گے، اچھی گاڑی لیں گے، اچھا بنگلہ بنائیں گے، بینک بیلنس ہوگا، اچھے ریلیشنز ہوں گے اور دنیا میں واہ واہ ہوگی۔ ہمارے کچھ اس قسم کے مقاصد ہیں، لیکن جو بنانے والا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان میں سے کوئی مقصد بھی تمہارا نہیں ہے۔ آگے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ہم تم سے رزق نہیں کموانا چاہتے، نہ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم جاؤ ہمیں بیگار بھیجو۔ دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ کمائیاں کرو، کمائی کر کے وہ کمائی ہمیں بھی بھیجو۔ جیسے ہم کسی آدمی کو یہاں سے باہر کے ملک میں بھیجتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے بھیجنے کا کہ جاؤ کماؤ، خود بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ میرا مقصد تمہیں پیدا کرنے کا یہ نہیں ہے، کیونکہ رزق کی کمی ہمارے پاس ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، نہ وہ میں ان سے کھلانا چاہتا ہوں، نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی روزی دیں، نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں، کیونکہ وہ تو اللہ الصمد، وہ پاک ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے، بلکہ وہ تمہیں خود روزی دیتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی رینگنے والا جانور ہے اس کی روزی میرے ذمے ہے، اور وہی دیتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے روزی کا مسئلہ تو بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ زندگی کا بنیادی سوال اور بنیادی مسئلہ انسان کا وہ روزی کا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے آج پیٹ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا انسان کا۔ آدمی کی ساری ترجیحات اسی پیٹ کے گرد گھومتی رہتی ہیں، پیسہ اور اس طرح کی چیزیں جو پیٹ سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک ضرورت تھی انسان کی،
اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پھیلا رکھی ہے، اور 4 دن کے اندر فرمایا تمہاری ساری روزی میں نے اس میں سٹور کر دی ہے۔ اب مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم اپنا مقصد زندگی پہچانو کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ جیسے ایک مسافر ہے، وہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، اگر اس کی فلائٹ بیچ میں بالواسطہ ہے، براہ راست نہیں ہے، تو وہاں جائے گا دوسرے ایئرپورٹ پر، وہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، گھومے گا بھی، پھرے گا بھی، واش روم بھی جائے گا، ضرورت کی خریداری بھی کرے گا، لیکن اس کے ذہن میں ایک چیز اٹکی ہوئی ہے، وہ ہر دم ہر لمحہ اس کے دماغ میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے آگے جانا ہے، اور اس کا کان اس آواز پر لگا ہوتا ہے کہ اگلی جانے والی جو فلائٹ ہے اس کا اعلان کب ہوتا ہے۔ یا اسٹیشن پہ آدمی اترتا ہے تو چائے بھی پی رہا ہے، پکوڑے بھی کھا رہا ہے، سموسے کھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظر ٹرین پر ہے، اور اس پر ہے کہ وہ کب اس کو سگنل ملتا ہے کہ وہ آگے نکلتی ہے۔ وہ اتنا منہمک نہیں ہو جائے گا وہاں کی جو چلت پھرت ہے یا خرید و فروخت ہے، اس میں اتنا منہمک نہیں ہو جائے گا کہ اس کی ٹرین ہی چھوٹ جائے، وہ غافل ہی ہو جائے کہ میں آیا یہاں کیا کرنے ہوں، میں اترا کس لیے ہوں۔ یہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں بے وقوف آدمی ہے، کم عقل ہے، کم فہم آدمی ہے۔ کیسا عجیب آدمی ہے بھائی، تو جا کہیں رہا تھا اور رہ تو کہیں گیا ہے۔ تو بالکل بعین ہی یہی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا الا ان الدنیا کا منزل راکب، کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو تمہارے مسافر کا پڑاؤ ہے، یہ تو تمہاری ایک جہان سے دوسرے جہان میں داخلے کے لیے جو بیچ میں انٹری آتی ہے نا، تھوڑی سی ایگزٹ اور انٹری ہے، بس یہ یوں سمجھیے اس کو، یا انٹری سمجھے یا ایگزٹ سمجھے۔ جو پیچھے ہم عالم ارواح میں تھے جہاں روحیں پیدا ہوئی، یہ یوں کہیے کہ پہلے ہم سارے جنت میں ہی تھے، وہاں سے پھر آئے ہیں، اب دوبارہ جنت کا سفر ہے۔ تو جو بیچ کا کچھ وقت اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، 50 60 70 80 سال، یہ تو بہت قلیل سا وقت ہے۔ آخرت کے مقابلے میں ہماری اوور آل جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو اس زندگی کا ایک بیچ کا ایک حصہ ہے۔ بس 2 زندگیوں کو گویا کہ آپس میں جوڑنے کے لیے جو جوڑ بٹھایا ہے آپس میں، یہ جیسے 2 ٹرین کے 2 ڈبوں کو جوڑنے کے لیے ایک بیچ میں خانہ سا بنا دیتے ہیں، یہ وہ ہے بس دنیا کی زندگی۔ ادھر بھی آخرت کی زندگی ہے، آگے بھی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس لیے اس زندگی میں تو ہم اتنے سے ہی وقت کے لیے آئے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جو یہ دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں لاہور میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جتنے لوگ بھی اس وقت قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ مرنے والے مر گئے، ہم نے نہیں مرنا، سب یہی سمجھتے تھے۔ زبان سے اقرار تھا لیکن اندر سے دل میں یہ توقع وہ دیکھی جائے گی، موت پتہ نہیں کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، چھوڑے اس بات کو۔ یعنی اندر سے زبان سے انسان مانتا ہے کہ مرنا ہے، جانا ہے، آگے بھی کچھ ہے، پیچھے بھی کچھ ہے، کہیں سے آئے ہیں، کہیں سے جا رہے ہیں، لیکن دل سے ماننے کی تیار نہیں ہوتا۔ دل میں وہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مرنے والے مر گئے، کھپ گئے، اب ہم نے کوئی نہیں مرنا، بس ہم یہی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، کہ زندگی مزے اڑا لو، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ نعرہ جو ہے یہ کافر کا نعرہ ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہی تو زندگی ہے۔ کافر یہ کہتا ہے یہی تو زندگی ہے، اسی میں مریں گے، اسی میں جئیں گے، اور مارنے کے لیے ہمیں کون مارتا ہے؟ زمانہ مار دیتا ہے، ہمیں حالات مار دیتے ہیں، نیچر ہمیں مار دیتی ہے، نیچر کے لاز ہیں کچھ، وہ وقت پر انسان کو پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی نیچر کے لاز اس کو بچہ بناتے ہیں، پھر لڑکا بناتے ہیں، پھر جوان بناتے ہیں، پھر بوڑھا کر دیتے ہیں، پھر قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو کافر سوچ یہ ہے وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں کوئی مارنے والا نہیں۔ دہر تو بذات خود کچھ ہے ہی نہیں، زمانہ کیا ہے؟ زمانہ تو صرف ایک میئرمنٹ کا نام ہے، آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کی ایک پیمائش ہے بس۔ وما لهم بذلک من علم، اللہ فرماتے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں ہے، کچھ ہوش نہیں ہے کیا بات کہہ رہے ہیں۔ انہم الا یخرصون، یہ تو اٹکل کے تیر مار رہے ہیں بس۔ جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے یہ زمین بنایا، جس نے آسمان بنایا، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے اور میں نے اس کو ایک دن لپیٹنا ہے، اس کو سمیٹ دینا ہے، ختم کہانی کر دینی ہے میں نے۔
اور تمہاری بھی انفرادی کہانی بھی ختم کرتا ہوں، ایسے ہی پوری اس کائنات کی کہانی بھی ختم کرنی ہے میں نے۔ وہ جب بتا رہا ہے تو اس کی اصل بات ہے، ہماری بات اصل نہیں ہے۔ اس لیے انسان کا سب سے پہلا مقصد اس دنیا میں آنے کے بعد، پہلا کام، پہلا سوال جو اس کی زندگی میں آتا ہے جب وہ ہوش کی آنکھ کھولتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا۔ یہ سوال اس کو سوچنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس سوال کو نظر انداز کر جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں بالکل بھی، بس دیکھ رہے ہیں باپ جو کر رہا ہے وہی بیٹا کر رہا ہے، جو دادا کر رہا ہے وہی باپ نے کرنا شروع کر دیا، جو بیٹے کی آگے بیٹا ہوگا وہ بھی وہی کرنا شروع ہو جائے گا۔ بس اسی ایک بھیڑ چال کے اندر گزر جاتی زندگی۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے، قبر میں انسان جاتا ہے، تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہی 50-60 سال جو چیزیں بنانے پر لگا دیے وہ ساری چیزیں تو چھوٹ گئی، مال، رشتہ دار، تعلقات، اور یہ سب چیزیں تو رہ گئی دنیا میں۔ قبر تک گئے رشتہ دار، مال تو اسی دن جدا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ کسی آدمی کے اگر 3 بھائی ہوں، ایک بھائی اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیری زندگی کا ساتھی، جب تک تیرا سانس باقی میں تیرے ساتھ، جو ہی تیرا سانس نکلا میرا تیرا رشتہ ختم۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرا تھوڑا سا زیادہ رشتہ ہے تیرے ساتھ، سانس کے بعد بھی میرا تیرے ساتھ کچھ رشتہ رہے گا کچھ دیر تک، لیکن پھر بہرحال ایک وقت آئے گا کہ میں بھی پیچھے آ جاؤں گا چھوڑ کر۔ اور تیسرا بھائی یہ کہتا ہے کہ ہاں میں تیرا ساتھی ہوں ہمیشہ کا، ازل سے ابد تک میں تیرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں، زندگی میں بھی تیرے ساتھ، جب تیرا سانس اکھڑے گا تب بھی تیرے ساتھ، جب تو آگے جائے گا تب بھی تیرے ساتھ۔ فرمایا بتاؤ کون سا بھائی اچھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جو بھائی ہر جگہ کام آتا ہے وہ اچھا ہے، جو ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، جو ساتھی وہ اچھا ہے۔ فرمایا بس یہی سمجھ لو، مال وہ بھائی ہے جو سانس کے جدا ہونے تک ساتھ رہتا ہے، جو ہی سانس گیا اس کے بعد وہ مال وارثوں کا ہو گیا۔ اب مرنے والا اس میں کچھ نہیں کر سکتا، خواہشات جتنی مرضی کی اس نے کی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے انسانوں، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، موت کے آنے سے پہلے ان کو خرچ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، وہ پھر کہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کیونکہ میں نے بڑے سوچے ہوئے تھے، فلاں جو ہے اتنا مال فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں مسجد میں دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بڑے بڑے منصوبے بنا کر میں نے اپنے ذہن میں سوچے ہوئے تھے، بس مجھے وہ کرنے کی تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، فاصدق، صدقہ کر لو، واکن من الصالحین، میں نیک ہو جاؤں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ نیک ہو جائیں گے، جب کہا جاتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھو، نیکی کی طرف آ جاؤ، کہتے ہیں ابھی بہت وقت ہے، ہو جائیں گے انشاءاللہ، ایک وقت آئے گا میں توبہ کروں گا، سارا معاف صاف کرا کے بالکل صاف ہو جاؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو وقت آنے سے پہلے بتاتا نہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ پھر آدمی کہتا ہے وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک ہونا چاہتا ہوں، بس تھوڑی سی مہلت دے دیجیے اللہ جی۔ وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا کہ یہ ہمارا ضابطہ نہیں ہے، جب کسی کے جانے کا وقت طے ہو گیا، دنیا کی یوں سمجھیے کہ بہترین سے بہترین اگر کوئی سروس ہے، ایئر لائن سروس ہے، کوئی بھی سروس ہے جس کے بارے میں سال کا ریکارڈ ہے کہ جناب وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوئی، منٹ کے حساب سے کیا سیکنڈ کے حساب سے بھی لیٹ نہیں ہوتے، بس چل پڑتے ہیں وہ، اس میں تو پھر بھی امکان ہے کہ وہ رک جائے، لیکن یہ جو اسرائیل سروس ہے نا یہ نہیں رکتی، یہ ایک سیکنڈ کے بھی فرق نہیں آتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ پہلے نہ بعد میں، پورا پرفیکٹ اور ایگزیکٹ اس کا ٹائم ہے، اس کے اوپر آ کر وہ انسان کو پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت سے آنے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اپنے مقصد کو پہچانے کہ میں دنیا میں کیا کرنے آیا، کیا میں دنیا میں صرف زندگی گزارنے آیا ہوں؟ تو پھر میرے اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ کیا میں صرف مکان بنانے آیا ہوں؟ پھر میرے اور چڑیا میں کیا فرق ہے؟ مجھ سے اچھا گھونسلہ بناتی ہے وہ۔ کیا میں صرف بچے پیدا کرنے ہوں؟ تو جانور بھی یہ کام تو کرتے ہیں۔ میں کیا ہوں؟ میں اشرف المخلوقات ہوں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک تاج رکھا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو مجھے سوچنا ہے کہ میں کیا کرنے آیا ہوں دنیا میں، یہ سوال ہے۔ تو یہ ایک اس کا جواب ہم خود تلاش کریں۔ ایک اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے قرآن پاک میں کھول کر بیان کیا
کہ اے میرے بندو، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد میں بتا دیتا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے. باقی سب تمہاری ضرورتیں ہیں، ضرورتیں پوری ہوں گی اس کا میں نے پہلے سے بندوبست کر دیا. وخلق وقدر فيها اقواتها في 4 ايام، تمہاری جتنی غذائیں ہیں، ضرورتیں ہیں، جتنے تمہارے پاس آس پاس اسباب و وسائل موجود ہیں، چاہے وہ سواریوں کی شکل میں ہو، مکانوں کی شکل میں ہو، یا کچن کی شکل میں ہو، یہ سب میں نے تمہارا 4 دن کے اندر زمین میں سٹور کر دیا ہے. اور تمہیں جس کا جو مقدر ہے اس کو مل جائے گا اس کے وقت پر آ کر. اس کے لیے جتنی اس کے ذمے کوشش ہمت ہے وہ کرتا رہے، زیادہ اس کو اپنے سر پر سوار نہ کرے، اس کو مقصد زندگی نہ بنائے، مقصد زندگی نہ بنائے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. اے اللہ، دنیا کو میرا سب سے بڑی فکر نہ بنا دے کہ سو رہا ہوں تو اسی دھن میں، جاگ رہا ہوں تو اسی دھن میں، بیت الخلاء جا رہا ہوں تو وہی سوچ میرے دماغ پہ سوار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سوچ ایسی ہوتی ہے وہی سوچ مرتے وقت انسان کو آتی ہے. اس کی زبان سے مرتے وقت وہی کچھ نکلتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کلمہ، وہ کہتا ہے ادرک لہسن پاؤ. ساری زندگی تو وہی کہتا رہا، اٹھتے جاگتے کبھی اس نے کلمے کو سوچا ہی نہیں کہ کلمہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ بھی کوئی ہے، اور مجھے بھی کچھ دنیا میں آیا ہوں، کچھ کر کے جانے کے لیے آیا ہوں، یہ سوچا ہی نہیں ہے. تو جاتے ہوئے تو یہی بات نکلے گی. اسے فرمایا کہ اللہ، اس کو سب سے بڑی فکر ہماری نہ بنانا ہے، ضرورت ہے، ضرورت میں رہنی چاہیے. ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کا منتہا بھی یہ نہ ہو جائے، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے. یہ نہیں، پڑھائی ہو، تعلیم ہو اس لیے کہ خدمت خلق کریں گے، اس سے اللہ کو راضی کریں گے، مخلوق خدا کی خدمت کر کے. جو روزی روٹی ہے وہ اللہ دیں گے، تو دیتے ہیں. ولا غایت رغبتنا، اور ہر وقت کی ہماری یہ شدید قسم کی خواہش مال دنیا دولت نہ بن جائے اللہ. یہ اس سے آپ نے، یہ دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ چیز تو ہمیں اس سے تو روک دیا گیا، ہمیں تو مقصد پہچان کروایا گیا کہ تم یہ جانو تم کیوں آئے ہو. فرمایا لیعبدون، عبادت. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا. ویسے تو ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے انسان کی، اگر اچھی مقصد اچھی نیت سے انسان کرتا ہے. لیکن عبادت کا ایک خاص مفہوم بھی ہے جسے پوجا کہتے ہیں، جسے پرستش کہتے ہیں، اور اس کی پھر کئی ساری آگے انواع و اقسام ہیں. لیکن سب عبادتوں میں سے بہترین عبادت جو انسان پر اللہ نے فرض کی ہے وہ نماز ہے. نماز، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کے اندر کم و بیش ساری آ جاتی ہیں. اس پر بڑی تفصیل سے علماء نے کلام کیا. وقت کی قلت ہے، ورنہ جتنی بھی عبادات یا جتنی زندگی کے کار خیر ہیں کہتے ہیں سارے نماز کے اندر ہیں. وضو سے لے کر، اور بلکہ اس سے پیچھے نیت سے لے کر آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جا کے کیا کیا چیزیں ہیں. تلاوت اس کے اندر ہے، تلاوت بہت بڑی عبادت ہے. اور ذکر اس کے اندر ہے، فاذکرونی اذکرکم، ذکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، ذکر نماز کے اندر ہے. اور تعظیم، جو انسان جھکتا ہے کسی کے سامنے، اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے ادب کے ساتھ، جو ادب کی جتنی صورتیں ممکن ہیں وہ ساری نماز کے اندر ہے. سب سے پہلے انسان یکسو ہو کر متوجہ ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک، پھر یہ ہے کہ نظر جھکا لیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے. یہ ایک ادب کی صورت ہے. کسی بڑی ہستی کے سامنے، کسی بڑی ذات کے سامنے، کسی اتھارٹی کے سامنے آدمی اپنے آپ کو جا کر پیش کر دیتا ہے. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیاز ہے، ایک انداز ہے خالق کے مالک کے سامنے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اقبالی مجرم کا انداز ہے کہ وہ آ جاتا ہے ہاتھ باندھ کر، سر دے کر کھڑا ہو گیا نیچے، اور کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، جو میرے بارے میں فیصلہ ہو میں حاضر ہوں. میں نے بہت نافرمانیاں کی، بہت آپ کے احکامات توڑے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں توڑی ہیں، میں مجرم ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں آ گیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں اللہ کی ثنا ہے، تعریف ہے، پھر اللہ کی حمد ہے، پھر آگے قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس لیے فرمایا کہ ان المصلی لیوناجی ربہ،
نمازی آدمی اللہ سے سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ 1-to-1 ملاقات ہوتی ہے، اور ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کا دوسرے پاس بیٹھے والے کو خبر نہیں ہوتی. جیسے کان قریب کرو، میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دائیں بائیں والا سن نہ سکے اس کو. تو جو آپ کو اپنا کان قریب کرتا ہے اور آپ کو اپنی بات سنانے کا موقع دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، نماز اس پر فرض کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ کر اپنے دل کے دکھڑے کھول. دنیا کے سامنے بیان کر کر کے کیا ملتا ہے تجھے؟ میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں نے بڑا ظلم کر دیا، فلاں نے ظلم کر دیا. لوگ سنتے ہیں، اس وقت چہرے پر تھوڑے سے افسوس کے تاثرات بھی پیدا کرتے ہیں، وہ بڑا ظلم ہو گیا، بعد میں پلہ جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑی مہربانی ہے، ورنہ اکثر و بیشتر تو لوگ کیا کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اچھا ہی ہوا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، کرتوت ہی ایسے ہیں. تو بجائے اس کے کہ انسان اپنے دکھ کسی کو سنائے، وہ اس کے بجائے الٹا بوجھ لدوا لیتا ہے اپنے اوپر. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے بندہ تو آجا، میرے طرف سے تجھے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہونے والا. دوسروں کے دکھڑے کیا، تو میرے جو نافرمانی ہے کی انہیں کو لے آ، اور اگر کہتے یا اللہ معاف کر دے، تو تجھے تانا بھی نہیں ملے گا، کبھی بھی تانا نہیں ملے گا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. نہ صرف یہ تانا نہیں ملے گا بلکہ تیرے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. جتنی سچی توبہ کرے گا اتنا زیادہ ادھر سے کرم کا، رحم کا معاملہ ہو جائے گا. تو نماز تو چیز ہی بڑی عجیب ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز فرمایا مومن کی معراج ہے. معراج کیا ہے؟ معراج ہر پیغمبر کو اللہ نے کروائی ہے، لیکن اس کے انداز مختلف تھے. سب سے جو کامل معراج ہوئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اسی معراج کے اندر آپ کو جو تحفہ ملا ہے وہ نماز ملی ہے. اس معراج کی جو انتہا تھی، معراج تو شروع ہوئی بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش معلی، پھر لامکان، سدرۃ المنتہا، پھر آگے کہاں گئے کیسے گئے یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. تو پھر وہاں کا تحفہ ہے نماز. گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے امت کو یہ معراج ملی ہے کہ مسلمان جب یہ دعا نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا اس کی معراج کا سفر ہے. اب اس میں جتنا مرضی آگے بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، جتنی مرضی نماز کو بنا لے، اچھا کر لے، سنوار لے، پھر اس کے بعد رکوع کرتا ہے تو تعظیم ہو گئی، جھک گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. جھکنے کے بعد اب بتا کیا ہے، کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی ہے بات اس کی جس نے اس کی تعریف کی. تعریف کہاں ہوئی ہے؟ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ آپ کے لیے ہیں جو کہ مالک ہیں، تمام پالنے والے ہیں تمام جہانوں کے. یہ تعریف ہوئی تھی. اب اندازہ لگائیے کتنا وقت گزرا ہے بیچ میں. سورہ فاتحہ پڑھنے میں 1 منٹ لگا ہوگا، سورت پڑھنے میں 2 منٹ لگ گئے ہوں گے، رکوع کرنے میں اور آدھا منٹ لگ گیا ہے. 2-2.5 منٹ کے بعد آپ کی عرضی قبول ہو گئی. اب آپ بتائیے کہ کون سا محکمہ ہے دنیا میں، جتنے بڑے سے بڑے ویلفیئر اسٹیٹس بھی ہیں دنیا میں، کہ آپ کہیں کہ 2.5 منٹ کے بعد بڑی سے بڑی عرضی بھی وہاں قبول ہو جاتی ہے، آپ کو جواب مل جاتا ہے واپس. کون ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ مخلوق تو بیچاری بالکل ہی محتاج کی محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم تو اللہ کے محتاج، سارے فقیر و رجسٹرڈ پکے، چاہے کوئی شاہ ہے یا گدا ہے یا فقیر ہے، سب فقیر ہیں، محتاج. اللہ تو محتاج نہیں ہے. اس لیے اس نے ادھر آپ نے کہا الحمد اور ادھر کا سمع اللہ لمن حمیدہ. جس نے تعریف کی اللہ نے اس کی بات سن لی، اس کی عرضی سنی گئی. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہماری سنتا نہیں، وہ ہر ایک کی سنتا ہے. اسے کیا، اس سے تو کوئی کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. سنانے والا ہو انسان، اس یقین کے ساتھ سنائے اللہ کو کہ وہ سن رہا ہے تو سنتا ہے. فرمایا لا يقبل اللہ دعاء قلب لاہ ولا غافل، جو غافل دل ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. سنتے اس کی بھی ہیں لیکن اس کو وہ پروٹوکول نہیں ملتا، وہ اعزاز نہیں ملتا جو توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور پوری یقین کے ساتھ دعا کی جائے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو کہ قبول ہو گئی. جب وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے بندو میرے سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ نہ کوئی بیچ میں سفارش ہے، نہ کوئی بیچ میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی رشوت کا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں تو ڈائریکٹ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اس کے بعد آگے آخری انتہا ہوتی ہے جو سجدہ ہے. گویا کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادات میں سے سب سے اعلیٰ عبادت نماز، اور نماز میں جتنے بھی کام ہیں اس کی انتہا سجدہ ہے، کیونکہ سجدے پر ایک رکعت پوری ہو جاتی ہے. تو گویا کہ نماز کی جو ایک ڈھانچہ ہے ایک حد تک وہ سجدے پہ جا کے پورا ہو گیا. اس کے بعد پھر آگے دوسری رکعت شروع، پھر تیسری، پھر چوتھی رکعت ہوتی ہے. ورنہ جو نماز شروع ہوئی تھی انسان کھڑا تھا، کھڑے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جھکا دیا، تھوڑا جھکایا، پھر اس کو اور جھکا دیا. اب یہ جو سجدہ ہے انسان کا، یہ اصل معراج ہے. نماز کا خلاصہ، انسان کی زندگی کا خلاصہ عبادت، اور عبادات کا خلاصہ نماز، نماز کا خلاصہ سجدہ. فرمایا کہ اس یقین کے ساتھ سجدہ کرو کہ جب تم سجدہ کر رہے ہو تو تمہارے پاؤں اس ذات کے جو ہے، تمہارا سر اس کے قدموں میں رکھا ہوا ہے. تو جب دیکھیں آپ دنیا میں سخت سے سخت انسان بھی ہو، اگر آدمی اس کے گھر پہ چلا جائے تو کہتے ہیں معاف کیا جا، آ گیا یار دروازے پہ آ گیا، اب کیا کریں. تو دروازے پہ آنا تو دور کی بات ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائے آدمی، اور آگے ہو جائے، اور آگے ہو جائے، ہاتھ باندھ لے، پھر جھک جائے، پھر اس کے بعد اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے. اس لیے سجدے کی جو تسبیح آپ نے اس پر غور فرمائے، تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا اللہ، میرا رب جو کہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، بہت عظمتوں کا مالک ہے، بہت رفعتوں کا مالک ہے، بہت شانوں کا مالک ہے. اس کی رفعت کی، اس کی عظمت کی، اس کے علو شان کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ادھر بندے کی حالت کیا ہے؟ اللہ کی تو شان بلند ہو رہی ہے، اور بندے کی حالت یہ ہے کہ بندے نے اس وقت اپنے آپ کو ایسی حالت میں ڈالا ہوا ہے کہ اس سے بڑی ذلت کی، بے چارگی کی، پستی کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی. یعنی انسان کسی کے سامنے جتنا اپنے آپ کو گرا سکتا ہے اس کی ان سے آگے کوئی انتہا نہیں ہے. سجدے سے آگے کیا ہو سکتا؟ سجدہ کیا ہے؟ ناک سے لکیریں رگڑانا. کہتے ہیں فلاں کو میں نے معاف تو کیا لیکن ناک سے لکیریں نکلوائی اس سے، میں نے ناک سے لکیریں نکلوائی، یعنی زمین پر ناک رگڑوائی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہے بلندی دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، سب سے زیادہ قرب اس کو ملتا ہے، وہ کس میں ملتا ہے؟ عبادت میں ملتا ہے، ذکر میں ملتا ہے، تلاوت میں ملتا ہے. عبادات میں سے پھر نماز میں ملتا ہے، پھر نماز میں سے بھی فرمایا سب سے زیادہ قرب اس کو ملتا ہے سجدے کی حالت میں. جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کا اس کو قرب، اس وقت گویا کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ اصل میں فاصلہ انسان خود ہے. اصل میں فاصلہ ہم خود ہیں. جب ہم غافل ہیں تو فاصلہ ہے، یہ غفلت ہمارا فاصلہ ہے، ورنہ اللہ کیا ہمارا فاصلہ کوئی نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ہم تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. یہ قرب ہماری طرف سے ہے، مسئلہ تمہاری طرف سے ہے. جیسے کسی ڈیوائس کے، کسی چیز کے سگنل آ رہے ہیں، کمپنی تو سگنل دے رہی ہے لیکن آپ کی سم ہی نہیں آن ہو رہی، تو مسئلہ تو آپ کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے تو مسئلہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کسی بزرگ نے، پنجابی کی ایک وہ ہے مسل سی ہے کہ چمنی ویچ تیل کوئی نہیں، گوانڈا ویچ وسدا ہے پر مرن دا ویل کوئی نہیں. یعنی اے انسان میں تو تیرے پاس ہوں، میں کہاں ہوں؟ جب تو بیماری سے، پریشانی سے، تنگی تکلیف سے عاجز آ کر مجھے بلاتا ہے اور سب جگہوں سے کٹ کر بلاتا ہے اور روتا ہے، تو کبھی سوچا ہے کہ تجھے روتے ہوئے کو چپ کون کراتا ہے؟ وہ میں ہی ہوتا ہوں. روتے روتے تجھے دلاسا کون دیتا ہے؟ تجھے ایک دم اندر سے ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے کہ بس میرا کام ہو گیا. تو دعا مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے،
ایک دم تجھے اندر سے ایک روشنی محسوس ہوتی ہے، ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو گئی، یہ کون کراتا ہے تجھے ساتھ؟ ہم ہی تو ہیں۔ اس لیے کمی ہماری جانب سے۔ اس کو بڑی خوبصورت مثال سے کسی نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی، اس کے کانوں کے اندر ڈانٹ دیے ہوئے بہت ٹائٹ کر کے، سخت کر کے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی چاہنے والا یا جس کو وہ چاہتا ہے وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے آ کر، اور وہ کہہ جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں ہے، کہاں رہ گیا، کدھر ہے، میں تو تلاش کر رہا ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو لیکن اسے ظاہر ہے کہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو ہی آپ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دیں گے، اس کے کانوں سے ڈانٹ نکال دیں گے، تو سارے معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تو تمہارے بالکل ساتھ ہے، تم ہی اللہ کے ساتھ نہیں ہو۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، تم ہی اس کے ساتھ نہیں ہو، اور تم اس کے ساتھ اس لیے نہیں ہو کہ تم اس کی یاد میں نہیں ہو، تم غافل ہو جاتے ہو، اس کو بھول جاتے ہو، بھلا دیتے ہو اس کو۔ تو سجدے میں انسان کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے، اور اس قرب کی بنیاد کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلاتا ہے، اپنی انانیت کو بلا دیتا ہے، اپنی ناک لاتا ہے۔ ناک کہتے ہیں نا عزت ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم شادی میں اتنا کام کرنا چاہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ناک کٹ جائے گی اگر یہ نہیں کریں گے، یعنی عزت خراب ہو جائے گی۔ ناک انسان کی عزت ہوتی ہے۔ تو سجدہ اس لیے اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے کہ سجدے میں اپنی عزت مٹی پر رکھ کر رگڑ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ عبدیت کا مقام ہے۔ انسان کا سب سے اعلیٰ مقام عبدیت ہے۔ انسان کا اعلیٰ مقام وہ نہیں ہے جو اللہ کا، وہ اعلیٰ وہ ہے۔ اس کی اعلیویت یہ ہے کہ یہ اس کی ناک زمین پر رگڑی جائے، بس یہ اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو الکبریاء ردائی، جو بڑائی ہے یہ میری چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، بڑائی تو میری چادر ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے زمین کی بھی، آسمان کی بھی، بادشاہتوں کی بھی۔ بڑے بڑے لوگ کہنے والے انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، بڑا سب سے اعلیٰ رب میں ہوں، بڑا سب سے اوپر کا خدا میں ہوں۔ لیکن دیکھیے کیسے مارا اس کو، چوہے کی موت مارا پانی میں لا کر اس کو۔ تو اعلیٰ تو وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت۔ تو فرمایا کہ بڑائی میری چادر ہے، جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو میں ذلیل کرتا ہوں۔ تو اس لیے بندے کی شان پستی والی ہے، بندہ پستی میں جائے، بس جتنا اپنے آپ کو گرا سکتا ہے، گھٹا سکتا ہے، اللہ کے سامنے کم کر سکتا ہے کر لے۔ جتنا کرتا جائے گا اللہ کو قرب میں بڑھتا جائے گا۔ نماز میں آیا قرب کا ایک درجہ طے ہو گیا، قیام میں کھڑا ہوا قرب کا ایک درجہ طے ہو گیا، رکوع میں گیا اگلا درجہ مل گیا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ اگلا درجہ مل گیا، سجدے میں گیا تو درجوں کی انتہا ہو گئی۔ تو اس لیے سجدہ جو ہے اس کو بڑی ہی بنیادی مقام حاصل ہے انسان کی زندگی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم نے عرض کیا، زندگی کا مقصد عبادت، زندگی کا مقصد عبادت، عبادات میں سے سب سے اعلیٰ چیز نماز، نماز کی جو انتہا اور پیک سمجھی تو وہ سجدہ ہے۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی مقصد میں آ جاتی ہے جب وہ سجدے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ سجدہ جیسے نماز کا سجدہ ہے، ایسے ہی یہ سجدہ دل کا سجدہ بھی ہر وقت انسان کا ہونا چاہیے، یعنی دل ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا رہے۔ اس کو کچھ بھی کرنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کہاں جا کر مجھے جواب داری کرنی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔